بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر نئے موضوع کے ساتھ، تاکہ آپ کے حج عمرہ کی سفر میں کچھ کام آ سکے، آپ کے لیے کچھ رہنما بن سکے۔ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ فضائل حج کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اسی کے مد نظر میں نے پچھلی ویڈیو میں قرآن کے حوالے سے قرآن شریف کی چند آیتوں کو میں نے ذکر کیا تھا کہ حج کے فضائل کے متعلق قرآن شریف میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ اسی طرح سے فضائل حج کے موضوع سے لاتعداد احادیث ہیں، تو ہمارا حج کا سفر شروع ہونے سے قبل ان احادیث کو پڑھنا یا سننا ہمارے لیے بہتر ہے، چونکہ ہمیں احادیث کی روشنی میں عمرہ کا سفر، حج کا سفر کرنا چاہیے، تاکہ اگر کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو پائے۔ احادیث کی روشنی میں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی عمرہ اور حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر دیں، آل پر ٹچ کر دیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز ڈالے جائیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک ہی حدیث آپ کو سناؤں گا اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ، بالکل دھیان کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو، یعنی فحش بات نہیں ہو، اور نہ فسق ہو، یعنی حکم عدولی نہیں ہو، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا۔ ناظرین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ، کوئی لغزش، کسی قسم کی دارگیر کچھ نہیں ہوتی ہے۔ یہی اثر ہے اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے۔ علماء کے نزدیک اس قسم کی احادیث صغیرہ گناہ مراد ہوا کرتے ہیں۔ اگرچہ حج میں جو روایات بکثرت وارد ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ حج سے صغائر کبائر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں 3 مضمون ذکر فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی بھی دنیاوی غرض، شہرت
ریا وغیرہ شامل بالکل نہ ہو۔ بہت سے لوگ شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، وہ اتنا حرج اور خرچ ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج فرض ہے، اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ کس قدر ثواب ملے۔ اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارہ کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں گے، گویا لندن پیرس کی تفریح نہ کی، حجاز کی تفریح کر لی، اور میری امت کا درمیانی طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے، کچھ ادھر سے لے آئے، اور علماء ریا و شہرت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلاں مولانا صاحب نے 5 حج کیے، 10 حج کیے، اور غربا بھیک مانگنے کی غرض سے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اجرت کے ساتھ حج بدل کرتے ہیں کہ اس حج سے کچھ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے، وہ بھی اس میں داخل ہوں گے کہ گویا حج کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، جیسا کہ آگے احادیث میں اس کا ذکر آئے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سلاطین اور بادشاہ تفریح کی نیت سے حج کریں گے، اور غنی لوگ تجارت کی غرض سے، اور فقراء سوال کی غرض سے، اور علماء شہرت کی وجہ سے۔ ان دونوں حدیثوں میں کچھ تعارض نہیں۔ پہلی حدیث میں جو غنی بتائے گئے ان سے اعلیٰ درجے کے غنی مراد ہیں، جن کو دوسری حدیث میں سلاطین سے تعبیر کیا ہے، اور جس کو اس حدیث میں غنی سے تعبیر کیا ہے وہ سلاطین سے کم درجہ مراد ہے، جس کو پہلی حدیث میں متوسط طبقہ سے تعبیر کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفا مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حج کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی، مثلاً اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ ہو، یا کسی قرض دار سے روپیہ وصول کرنا ہو، یا کوئی اور تجارتی غرض ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، کوئی دوسری غرض نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ازسر نو اعمال کرو، یعنی پہلے سارے گناہ تمہارے معاف ہو چکے۔ دوسری حدیث بالا میں یہ ہے کہ اس میں رفث یعنی فحش بات نہ ہو۔ اس سے قبل قرآن پاک کی آیت شریفہ میں بھی یہ لفظ فلا رفث گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں ہر قسم کی لغو اور بیہودہ بات داخل ہے، حتیٰ کہ بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی داخل ہے، حتیٰ کہ اس قسم کی بات کا آنکھ سے یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی داخل ہے کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو ابھارتا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ فسوق یعنی حکم عدولی نہ ہونا، یہ بھی قرآن پاک کی آیت مذکورہ میں گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ جل شانہ کے ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے، اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے کہ یہ بھی حکم عدولی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے،
لہٰذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلامی کے منافع ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کیا کرے، بدعوں سے سختی سے پیش نہ آئے، ہر شخص کے ساتھ تواضع اور خوش خلقی سے پیش آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوش خلقی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسروں کی اذیت کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو کہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کیا تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دریافت فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دریافت کیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ بھی نہیں ہوا کچھ بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے دیکھنے میں تو سبھی اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدالہ کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو پچھلے تمام ویڈیو میں ان موضوعات کو بھی سامنے رکھا ہے کہ حج کے سفر میں ہمیں کس طرح سفر کرنا ہے۔ ہمیں بہت طریقے پریشانیاں آئیں گی، لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہو جائے گا، لوگ زبان درازی کر دیں گے، تو آپ کو وہاں پر برداشت کرنا ہے۔ میں نے ان طرح کی باتوں کو بھی پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو کو دیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ چلے جائیں اور وہاں جا کر حج عمرہ کے لسٹ میں جا کر آپ پارٹ نمبر 1 سے لے کر اخیر تک ایک ایک کر کے پوری ویڈیو کو دیکھ لیں، تاکہ آپ کے عمرہ اور حج کے سفر کی پوری مکمل ٹریننگ حاصل ہو جائے۔ ناظرین، میں آج یہی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آج اس ویڈیو سے آپ نے کچھ ضرور نیا سیکھا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر ہی دیا ہوگا۔ اگر ابھی تک نہیں آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں، تاکہ ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز دیے جائیں وہ سب آپ کو پہلے پہنچے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے دیجیے اجازت۔ ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔